جی گائز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گائز، آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ چھوٹی سی کہانی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک لیسن ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک گاؤں تھا، اس میں ایک لڑکا رہتا تھا جو کہ سارا دن آوارہ پھرنا، نہ کوئی نوکری، نہ کوئی جاب، نہ کوئی بزنس، اسی طرح آوارہ پھرتے رہنا، نہ کوئی کام کاج۔ گائز، اسی گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو اسے پسند آ جاتی ہے، اور وہ لڑکی ایک پیر صاحب کی تھی، ایک ولی تھے، ان کی بیٹی تھی۔ تو جب پیر صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ اس آوارہ لڑکے کو، جو کہ نہ کوئی کام کرتا ہے نہ کوئی کاج، سارا دن گاؤں میں آوارہ پھرتا رہتا ہے، تو اسے میری بیٹی پسند آ گئی، تو اسے بہت پیر صاحب کو غصہ آتا ہے، اور وہ اس شادی سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں اس آوارہ لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کروں۔ آخرکار کافی منت سماجت کے بعد جب وہ اس لڑکے نے منت کی تو پیر صاحب مان جاتے ہیں، لیکن اس کے سامنے ایک شرط رکھ دیتے ہیں کہ اگر شرط یہ تھی کہ ان کے گھروں کے پاس ایک ندی گزرتی تھی جس میں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی تھا۔ وہ پیر صاحب کہتے کہ اگر تو اس ندی میں ایک ہفتہ گزارے، اس کے درمیان کھڑا ہو کے اس خدا کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے، تو ایک ہفتے کے بعد میں دیکھوں گا، میں پھر اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کر دوں گا۔ شرط رکھ دیتا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے مجھے منظور ہے۔ وہ لڑکا ندی میں چلا جاتا ہے، درمیان میں کھڑا ہو کے خدا کی بندگی شروع کر دیتا ہے، عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پیر صاحب روزانہ اسے دیکھتے ہیں جا کے، تو وہ لڑکا وہیں عبادت کرتا ہے اور بہت زیادہ مگن ہو جاتا ہے عبادت کرتے کرتے کرتے۔ بہت زیادہ نا اس کی خدا تعالیٰ سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا داری کو، لیفٹ رائٹ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد پیر صاحب جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ واہ، تو اپنے جو مقصد میں کامیاب ہو گیا، جو میں نے تجھے ٹارگٹ دیا تھا، جو میں نے ایک شرط رکھی اس میں تو کامیاب ہو گیا ہے، چل میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کر دیتا ہوں۔ بتاؤں لڑکا کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا پیر صاحب اب مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اپنے خالق حقیقی سے عشق ہو گیا ہے۔ اب مجھے دنیا داری کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، یا کیا مجھے چاہیے، یا کیا میری دنیا کی ضرورتیں، یا کیا میری دل کی تمنا ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ اب مجھے خالق حقیقی سے عشق ہو گیا ہے، میری شادی ادھر ہی ہو گئی ہے، اب مجھے آپ کی بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ جائیں۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ خدا تعالیٰ سے، اس خالق حقیقی سے، اس مالک سے جب دل سے عشق کریں گے، دل سے پیار کریں گے، تو پھر آپ کو دنیاوی باتیں ساری بھول جائیں گی، پھر آپ اسی کی بندگی کریں گے۔ کیونکہ گائز کوئی بھی، ایک کلام مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ عبادت کر رہا تھا، وہ اتنا گم ہو گیا، اتنا کھو گیا خدا تعالیٰ کے عشق میں، اس کی محبت میں اتنا کھو گیا کہ اسے دنیا بھول گئی۔ اس نے اپنی جو دنیاوی محبت تھی، پیار تھا، اس کو ٹھکرا دیا کہ مجھے اب اپنے خدا سے، اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ تو یہی میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دنیاوی باتوں کو چھوڑیں، دنیاوی باتوں سے باہر آئیں، اور صرف اپنے خدا تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے رب کی عبادت کریں، اور اسی میں کھو جائیں، تو پھر سب کچھ آپ کو ملے گا، اور آپ کی دل کی تمنائیں بھی پوری ہوں گی۔ تھینک یو۔